بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق غلہ وغیرہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو ارزاں دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ باہر سے لانے والے سے وہ شخص مراد ہے جو تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں سے غلہ خرید کر لائے تاکہ لوگوں کے ہاتھ ارزاں فروخت کرے، تو اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اس کو لگتی ہیں۔ اور روکنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو روکنے کی نیت سے خرید کر رکھے اور لوگوں کو اس سے نقصان پہنچے۔ تنبیہ الغافلین، یعنی گرانی کے انتظار میں روکے رکھے اور باوجود لوگوں کی حاجت کی فروخت نہ کرے، اس پر لعنت ہے۔ یعنی بخل اور لالچ اور نفع کمانے کی غرض سے غلہ وغیرہ جن چیزوں کی لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے احتیاج ہے خرید کر روکے رکھے اور گرانی کی زیادتی کا دن بدن انتظار کرتا رہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو 40 دن تک باوجود و سخت احتیاج کے روکے رکھے، فروخت نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کو کوڑ کے مرض میں اور افلاس میں مبتلا کرتے ہیں۔ مشکات شریف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور فقر میں مبتلا کرتا ہے، اس پر بدنی عذاب کوڑ بھی مسلط ہوتا ہے، اور مالی عذاب افلاس و فقر بھی، اور اس کے بالمقابل پہلی حدیث میں گزر چکا جو دوسری جگہ سے لا کر ارزانی سے فروخت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ خود اس کو روزی اور نفع پہنچاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ غلہ روکنے والا بھی کیسا برا آدمی ہے، اگر نرخ ارزاں ہوتا ہے تو اس کو رنج ہوتا ہے اور گراں ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن احتیاج کے باوجود غلہ روکے رکھے، فروخت نہ کرے، پھر اس کو لوگوں پر صدقہ کر دے تو یہ صدقہ کرنا بھی اس کے روکنے کا کفارہ نہ ہوگا۔ مشکات شریف۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک بزرگ ریت کے ایک ٹیلہ پر کو گزرے، گرانی کا زمانہ تھا، وہ اپنے دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ اگر یہ ریت کا ٹیلہ غلہ کا ڈھیر ہوتا تو میں اس سے بنی اسرائیل کو خوب کھلاتا۔ حق تعالی شانہ نے اس زمانہ کے نبی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر وحی ارسال کی کہ فلاں بزرگ کو بشارت سنا دو کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا ہی اجر ثواب لکھ دیا جتنا کہ یہ ٹیلہ غلہ کا ہوتا، اور تم اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ تنبیہ الغافلین۔ حق تعالی شانہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، اس کو اجر ثواب دینے کے لیے نہ ذخیرہ کی ضرورت ہے نہ آمدنی اور کمائی کی، اس کے ایک اشارہ میں ساری دنیا کی پیداوار ہے، وہاں لوگوں کا عمل اور اخلاص دیکھا جاتا ہے، اور جو اس کی مخلوق پر رحمت اور شفقت کرتا ہے تو اس پر رحمت و شفقت میں وہاں کوئی کمی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں 6 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر بھروسہ اور یقین، ان چیزوں کا جن کا اللہ جل شانہ نے خود ذمہ لے رکھا ہے، مثلا روزی وغیرہ۔ دوسرے، اللہ کے فرائض کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تیسرے، زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ چوتھے، شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ ساری مخلوق سے حسد رکھتا ہے۔ پانچویں،
دنیا کے آباد کرنے میں مشغول نہ ہونا کہ وہ آخرت کو برباد کرے گی۔ چھٹے، مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہر وقت خیال رکھنا۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سعادت کی 11 علامتیں ہیں اور اس کی بدبختی کی بھی 11 علامات ہیں۔ سعادت کی 11 علامات یہ ہیں: نمبر 1، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کرنا۔ نمبر 2، عبادت اور تلاوت قرآن کی کثرت۔ نمبر 3، فضول بات سے احتراز۔ نمبر 4، نماز کا اپنے اوقات پر خصوصی اہتمام۔ نمبر 5، حرام چیز سے چاہے ادنا درجہ کی حرام ہو بچنا۔ نمبر 6، صلح کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 7، متواضع رہنا، تکبر نہ کرنا۔ نمبر 8، سخی اور کریم ہونا۔ نمبر 9، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ نمبر 10، مخلوق کو نفع پہنچانا۔ نمبر 11، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور بدبختی کی علامات یہ ہیں: نمبر 1، مال کے جمع کرنے کی حرص۔ نمبر 2، دنوی لذتوں اور شہوتوں میں مشغولی۔ نمبر 3، بے حیائی کی گفتگو اور بہت بولنا۔ نمبر 4، نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 5، حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانا اور فاسق فاجر لوگوں سے میل جول۔ نمبر 6، بدخلق ہونا۔ نمبر 7، متکبر اور فخر کرنے والا ہونا۔ نمبر 8، لوگوں کے نفع پہنچانے سے یکسو رہنا۔ نمبر 9، مسلمانوں پر رحم نہ کرنا۔ نمبر 10، بخیل ہونا۔ نمبر 11، موت سے غافل ہونا۔ تنبیہ الغافلین۔ بندہ ناکارہ کے نزدیک ان سب کی جڑ موت کو کثرت سے یاد رکھنا ہے۔ جب وہ ہر وقت یاد آتی رہے گی تو پہلی 11 علامات انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی اور دوسری 11 سے بچاؤ حاصل ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لذتوں کی توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ مشکات شریف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔